کہ وہ اس طبقاتی اور آمرانہ نظام میں رہنے کے نتیجے میں پس رہے ہیں، اور دوسرے یہی کہ وہ اپنا مخصوص تشخص رکھنے کی بنا پر پس رہے ہیں۔ پروفیسر جہاں لطفی صاحبہ، جیسا ڈاکٹر جعفر احمد صاحب نے فرمایا، اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی انہوں نے کہ خواتین کو بھی اپنے حقوق نہیں دیے جا رہے، غصب کیے جا رہے ہیں۔ آپ کیا یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تحریر پر، تقریر پر، بولنے پر، چالنے پر، زندگی گزارنے پر قدغنیں ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور فہمیدہ ریاض صاحبہ نے جیسے کہا اور منور حسن صاحب نے اس پر روشنی ڈالی، تین مختلف قسم کی جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں کہ معاشرے کے اندر مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتا ہے۔ اور جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں اور خاص طور پہ شخصی آزادی کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ حقوق اور فرائض کا تعین ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس سے عاری نہیں ہو سکتا اور اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہر شخص کے دوسرے کے اوپر کچھ حقوق ہوتے ہیں اور پھر اس کے اسی لحاظ سے کچھ فرائض ہوتے ہیں جو اسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ یہ آزادی کا ایک سمجھ لیجئے شخصی آزادی کو اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں تو ہم اس سے الگ ہو کر ہرگز نہیں کر سکتے۔ جی، اور یہ دامن چوری کے ساتھ بالکل ایک دم۔ اچھا، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، یعنی ہمارا ملک اگر ہم اپنے ملک کے حساب سے دیکھتے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ان گھرانوں میں پیدا ہوئے کہ جو مطلب اسلامی گھرانے ہیں۔ صحیح۔ اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام نے جس طرح سے حقوق اور فرائض کا تعین کیا ہے تو اس کے اندر آپ کو اتنا بیلنس نظر آئے گا کہ کہیں بھی آپ اس کی اگر اسٹڈی کریں، آپ تحقیق کریں تو آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ کسی فرد کے بھی حقوق کو کم کر دیا گیا ہے اور کسی کے فرائض کو زیادہ کر دیا گیا ہے۔ بات صرف نظر ڈالنے کی ہے کہ ہم کس طرح اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ہمیں بالکل روشن ذہن ہو کر اس پر نظر ڈالنی چاہیے۔ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم بالکل کچھ ایبسٹریکٹ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک میں اہم بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اس ڈسکشن میں یہ منور حسن صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے اور بحیثیت ایک انسان اور ایک پاکستانی اور ایک مسلمان کے آپ ہمارے برابر ہیں، یعنی کوئی ایسا ٹھیکہ نہیں ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے آپ سے اسلام کو یا اسلامی تعلیمات کو جیسا کہ وہ اس کو انٹرپریٹ کرتا ہے وہ دوسرے پر بھی نافذ کرنا چاہے گا۔ اس کا حق نہ مجھے ہے، نہ آپ کو ہے، اور نہ منور حسن صاحب کو ہے، اور نہ جعفر صاحب کو۔ ہم سب الحمدللہ مسلمان ہی ہیں، مگر ہماری طرز زندگی، ہمارے حلیے، ہماری رہن سہن، ان سب میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا۔ بالکل، یہ ڈائیورسٹی ہے اور یہ ہماری شخصی آزادی ہے، اور یہ ہے جو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کس بھی شخصی آزادی پر کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ آپ دیکھیے نہیں لگا، آپ ہی جتنا سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور ہمیں بھی اس بات کا علم ہے۔ نہیں، یہاں تو اس حوالے سے بات چیت ہی نہیں ہو رہی۔ دیکھیے ابھی آپ نے بات کی، آپ نے ایک ایسی بات شروع کی کہ جس پر ابھی ہمیں آنا تھا، ہم اس پر ابھی آنا چاہ رہے تھے، اور میں منور صاحب کی آزادی یہ ہے کہ میں ان کی گفتگو میں بات شروع کر دوں، آپ اس کی اجازت دیں گے مجھے؟ جی منور صاحب آپ فرمائیے۔ اچھا فہمیدہ آپ، میں سوال آپ سے یہ کر دیتا ہوں کہ فہمیدہ آپ یہ فرماتی ہیں کہ صاحب جماعت اسلامی کے آپ سیکریٹری ہیں، آپ نمائندہ ہیں، مذہب کو ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ جانتے ہیں، آپ نے یہی فرمایا؟ تو آپ پہلی بات اس بات سے اتفاق کریں گے؟ اس میں میرے اتفاق اور اختلاف کا مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی چیز کلیم کرتا ہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے کلیم کرے۔ آپ یہ فرمائیے کہ کیا اسلام نے کہیں کوئی رکاوٹ شخصی آزادی پر عائد کی ہے؟ جیسے قرآن کریم میں بار بار یہ فرمایا گیا ہے کہ تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ، وہاں کچھ حد مقرر کر رکھی ہیں۔ اسلام یقیناً مادر پدر آزادی کا مخالف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کا اصل مسئلہ یہ جو بڑا سوالیہ نشان ہے وہ یہ ہے کہ یہاں نسل در نسل لوگ محروم ابن محروم ابن محروم ہیں، مظلوم ابن مظلوم ابن مظلوم ہیں، غریب ابن غریب ابن غریب ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر ہم شخصی آزادی کی بات کر رہے ہیں نا، ہم کوئی سرمن کے انداز میں یا کوئی ٹیکسٹ بک اپروچ شخصی آزادی کے بارے میں اختیار کریں تو وہ تو آسان ترین موضوع ہے، اس لیے ہم جو کچھ پڑھا ہوا ہے اس کو بیان کر دیں گے یہاں پر۔ تو مثال کے طور پر یعنی مجھے جو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے اس حوالے سے، پچھلے دنوں جارج بش صاحب نے یہ بیان دیا کہ یہ جو کیوبا کے اندر جو لوگ قید ہیں ان کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہیں،
یہ جو طالبان کے حوالے سے دوسرے لوگ جو کہیں ان کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات طے ہے کہ وہ ہیومن ہے، وہ کوئی جانور نہیں ہے، تو اس کے ہیومن رائٹس آپ سے آپ متعین ہو جاتے ہیں. مثلا ہیومن کو بھوک لگے گی، ہیومن کو پیاس لگے گی، اس کو سردی اور گرمی لگے گی، اور اس سے آگے بڑھ کر اس کی کسی مسئلے پہ کوئی رائے بھی ہوگی. اسلام کہتا ہے کہ یہ آپ چاہے وہ بہت بڑا قیدی کیوں نہ ہو، آپ اس کے جرم کی سزا ضرور دیں جو جرم کی سزا ہوتی ہے، لیکن اس سے کھانا پینا اور سردی گرمی کے اثرات سے بچنے کا جو حق ہے وہ نہیں چھین سکتے. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ ہیومن رائٹس کی جو ایسوسیشن ہے انہوں نے بھی احتجاج نہیں کیا، لیکن ایک بڑے آدمی نے ایک چھوٹی بات کی تھی، کیسے وہ احتجاج کرتے. حالانکہ وہ خود ہیومن رائٹس کے بہت بڑے علمبردار بنتے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل ہو یا ہماری اپنی سوسائٹی، پھر یہ جو ایک بات ہے مادر پدر آزادی بھی تو آخر ایک لفظ ہے نا، اس کا بھی کوئی مفہوم ہوگا. اس کا مطلب مادر پدر آزادی کی بھی کوئی گنجائش نہیں دے سکتا. یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ میری آزادی وہاں تک تو ہے جہاں سے آپ کی ناک شروع ہوتی ہے، لیکن جہاں سے آپ کی ناک شروع ہو جائے گی وہاں سے آپ کی آزادی شروع ہو جائے گی. کوئی حدود ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بھی سب کچھ جانتا ہوں، آپ بھی سب کچھ. جو لوگ ملک کے اندر قانون بناتے ہیں، اس قانون کو نافذ کرنے کی ایجنسیاں بناتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرنے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار عدالتوں کو دیتے ہیں. اس کا مطلب سوسائٹی کے اندر انسٹیٹیوشنز تو ہے. میں کھڑے ہو کر کہوں صاحب میں قانون جانتا ہوں، میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، تو یہ عدالت مجھ کو اجازت نہیں دے گی اس کو. صاحب آپ نے بھی فرمایا، لیکن ایسا ہمیشہ تو نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو قانون بنا رہے ہوں وہ صحیح ہی کام کر رہے ہوں. آپ تو خود جانتے ہیں اس وقت جو یہ لیگل فریم ورک آرڈر ہے وہ ایک قانون بنا ہوا ہے، آپ لوگ اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا نہیں ہے کہ جو قوانین رائج ہیں. اور دیکھیے آپ نے جیسا فرمایا، جو میں کہنا چاہتی ہوں، آپ تو فیوڈلزم کی بات کر رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں فیوڈلزم سے بھی پہلے کے ٹرائبل پریکٹسز کو لوگوں نے اپنا رکھا ہے اور اس کو وہ اسلام کا نام دے دیتے ہیں. اسی شہر کراچی میں میں آپ کو یاد دلاؤں گی، دیکھیے شادی کا معاملہ ہے. اب ایک مسلمان عورت سے میں نے تو بچپن سے یہی سنا ہے کہ جب تک عورت کی مرضی نہ ہو اس کی شادی نہیں ہو سکتی. بآواز بلند وہ جب تک نہ کہے 3 مرتبہ ہاں اور 2 شخص سننے والے بھی موجود نہ ہوں، اس کے ساتھ کوئی زبردستی اس کی شادی نہیں. یعنی عورت کی مرضی کی کتنی اہمیت ہے اس شہر کے اندر.